وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ صاحب پوچھتے ہیں کہ مرزا انجینئر کہتا ہے کہ پکی مزار نہیں بنانی چاہیے، دلیل مانگی گئی تو کہتا ہے کہ حضور کی حیات میں ان کی 3 صاحبزادیاں پردہ فرما گئیں، تب حضور نے یا صحابہ نے کیوں نہیں بنایا؟ اور حضور کے پردہ کرنے کے 600 سال بعد سے مزاروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا اور بارہا میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ ڈیفنس کیوں کرتے ہیں، کبھی اٹیک کیوں نہیں کرتے ہیں، کبھی سامنے سے پلٹ کے سوال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کسی بھی بد مذہب نے آپ سے کچھ کہہ دیا تو منہ لٹکا کے چلے آئے اپنے عالم کے پاس، اس کا یہ اعتراض ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، منہ میں زبان دی ہے، اور یہ سب چیزیں اگر اس پہ اثر نہ کرے تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو 2 ہاتھ بھی دیے ہیں، تو اس کو چپت لگائیے خبیث کو۔ یہ مرزا خبیث ملعون جو پاکستان میں چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر پوری دنیا میں فتنے پھیلا رہا ہے، نہ اس کی کوئی جماعت ہے نہ کوئی گروہ ہے، بلکہ اس کے افکار کے اور اس کے خیال کے پیروی کرنے والے دنیا کے مختلف کونوں کے اندر ہیں، جو اب روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اس نے جو ہے ان لوگوں کو ایک لالی پاپ دے دیا ہے حدیث و قرآن کا، کہ ہر کس و ناکس، اہل و نااہل قرآن و حدیث پڑھے اور اپنا بیڑا غرق کرے۔ حتیٰ کہ یہ جس جماعت سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ویسے تو اس کا ایک بھونڈا سا نعرہ ہے وہ جو اس کے مریدین لگاتے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے اس کا ایک فالوورز ہمارے مدرسے میں آیا، ہم نے سینکڑوں کتابیں کھول کھول کے اس کے سامنے رکھی اور ایک کا بھی جواب اس سے بن نہیں پڑا، اور بھگنے کے بعد پھر اسٹیٹس پہ یہی نعرہ لگایا اس نے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اب پتہ نہیں اتنا بھونڈا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ثابت کر سکتے، نہ صحابہ سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں یہ کسی سے نام ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو مرزا ملعون کی اختراع ہے، تو ان کو اپنی بدعات نظر نہیں آتی ہے۔ اور اس طرح اہل سنت و جماعت کے معمولات پر بھونکنے والے لوگ کہ یہ بدعات وہ بدعات، کیا یوٹیوب پہ چینل بنا کے اس سے ارن کرنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو حدیث و قرآن بتانا، اس کی تمثیل صحابہ سے پیش کر سکتے ہیں؟ کیا یہ دین کا کام نہیں سمجھتے ہو تم؟ تو جب دین کا کام سمجھتے ہو تو اس وقت یہ حدیث کہاں چلی جاتی ہے کہ دین میں ہر نیا کام بدعات ہے، ہر بدعات گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی؟ ان بدبختوں کو آپ عقلی و نقلی جواب دیجئے۔ نقلی مطلب نقلی، ڈپلیکیٹ نہیں، بلکہ لکھا ہوا، نقل کیا ہوا، سمجھے؟ تو پہلے تو یہ ان سے پوچھئے کہ جب آج سینکڑوں بلکہ ہزاروں کام ایسے ہیں مسلمانوں کے بیچ رائج پا چکے ہیں، اور سبھی فرقوں کے مسلمانوں کے بیچ، سبھی کلمہ گو کے بیچ دین کے نام پر، جس کی نظیر عہد رسالت میں ملتی ہی نہیں ہے، تو بدعات سیاح برا کام تو وہ کہلائے گا جو کسی سنت کو ختم کرے، جو سنت کا متصادم ہو، سنت کو ڈھانے والا ہو، سنت کا ہادم ہو، سنت کا گرانے والا ہو۔ لیکن بعد کے علماء نے ضرورت زمانہ کے لحاظ سے جو جو چیزیں ایجاد کی اور مسلم امت نے اسے بخوشی قبول کیا اور وہ چیز دین کے حق میں نافع ہوئی، تو اس پر کسی نے بدعت کا فتویٰ نہیں لگایا۔ وہابیوں کی عقلیں گھاس چرنے چلی جاتی ہے کہ اہل سنت کے معمولات پہ ایک پاگل خارش زدہ کتے کی طرح بھونکتے ہیں، اور خود دنیا بھر میں ناخن پا سے سر کے بال تک جو ہے بدعات میں لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ اتنی بڑی خبیث قوم ہے۔ آپ مرزا ہی سے پلٹ کے پوچھ لو نا کہ یوٹیوب پہ چینل بنانا، اس سے دین سکھانا، یہ دین ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس سے لوگوں میں تفریق پیدا کرنا، یہ تو دنیا سمجھ کے کام کرتا ہے، تو کہیں گا نہیں دین سمجھ کے کام کر رہا ہوں۔ تو اس کی مثال عہد نبوی میں کہاں ہے؟ تو پہلی بات، کسی چیز کا قرآن و حدیث میں منع نہ ہونا، اسے اپنی طرف سے فقط منع نہیں، ناجائز و حرام کہنا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ قرآن کہہ رہا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل ان سے مانگیں اگر یہ سچے ہیں۔ تو ان بدبختوں کو دلیل دینی چاہیے۔ صرف منہ میں آیا بگ دیا اور گلاب و شریف میں آیا حق دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارے باپ کا راج ہے؟ حرام خورو جب کسی چیز کو کہہ رہے ہو کہ یہ بدعات ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، تو اس کی دلیل کون؟ آپ کے ابا جی کے ذمہ ہے؟ تو پہلی بات، قرآن و حدیث میں اس کا منع نہ ہونا اسے نہ حرام کرے گا، نہ ناجائز کرے گا، نہ منع کرے گا۔ ٹھیک ہے، چند میں حوالے دے دیتا ہوں، حالانکہ اس موقع پہ ہمیں نقلی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، عقلی دلائل ہی کافی ہے۔
ٹھیک ہے نا، عقلی دلائل ہی کافی ہے۔ اور اس کے مریدین جو اسٹیٹس لگاتے ہیں، سیل فون کا استعمال کرتے ہیں، اور بے شمار بدعات، ان سے پوچھا جائے کہ نبوی دور کے اندر کیا مساجد پہ مینار تھے حضور علیہ السلام کی زندگی میں؟ آج ہر مسجد پہ مینار ہے، وہ مسجدیں منڈی ہوتی تھی بنا مینار کی۔ کیا یہ آج جن کتابوں کو لے کر بیٹھتا ہے سامنے ٹیبل پہ، حالانکہ خود اسے پڑھنی نہیں آتی ہوں گی، بدبخت کو اردو ترجمے دیکھ دیکھ کے کتاب پڑھتا ہے، خالص عربی کتاب جس میں زیر زبر نہ ہو، اس کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا بے وقوف حرام الدہر کو۔ تو یہ خبیث اعظم، ملعون مطلق، جہل مرکب، اخبث الناس، نطفہ ناتحقیق جن کتابوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، کیا یہ کتابیں عہد نبوی میں تھی؟ بالکل نہیں تھی۔ تو پھر کیا یہ کتابیں جو لے کر بیٹھا ہوا ہے اور ان سے دلائل دے رہا ہے، تو اسے کیا سمجھ کے دلائل دے رہا ہے؟ دین سمجھ کے دلائل دے رہا ہے نا۔ یہ امام بخاری، امام مسلم، نسائی، یہ ائمہ صحاح ستہ اور دیگر ائمہ محدثین، یہ ائمہ فقہ، یہ ائمہ قرأت، یہ ائمہ طریقت، یہ سب کیا عہد نبوت میں تھے؟ اور انہوں نے جو چیزیں ایجاد کی ہے، اس کی مثال عہد صحابہ میں ملتی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو ایسے سینکڑوں کام ہیں۔ بہرحال ایک حوالہ آپ نوٹ کر لیں، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کریم سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 18 ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء اور اولیاء صالحین کی قبروں پہ عمارت بنانا جائز کام ہے، جبکہ اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کے دلوں میں، ان کے نگاہوں میں صاحب مزار کی عظمت بیٹھے اور وہ لوگ صاحب قبر کو حقیر نہ سمجھیں۔ جیسے قبرستان میں عام مسلمانوں کی قبریں ہوتی ہے، لوگ جو ہے چلتے ہیں پھرتے ہیں، تو جب کوئی خاص قبر پہ چادر ڈلی ہوگی یا اس پر عمارت تعمیر ہوگی یا اس پہ گنبد ہوگا، تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت پیدا ہوگی۔ اور اسی طرح علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رد المختار میں، جس کی جلد 3 اور صفحہ 170 پہ ارشاد فرماتے ہیں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ، اگر میت مشائخ اور علماء اور سادات کرام میں سے کسی کی ہو تو ان کی قبر پہ عمارت بنانا یہ مکروہ نہیں ہے، سمجھے؟ مزارات اولیاء پر عمارت تعمیر کرنا، گنبد تعمیر کرنا، کتبے لگانا، وہاں کی حاضری دینا، وہاں ایصال ثواب کرنا یا ان کا توسل پکڑنا، یہ ساری چیزیں جائز ہے۔ بس یہ فتنہ پھیلانے والا کسی دن انڈے میں سے باہر آئے اور کسی عالم سے روبرو ہو، پھر اس کے بعد اس کو پتہ چلے گا کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، وہیں سے پڑیا چھوڑ دیتا ہے گانجے کا سٹا مار کے، اور اس کے پگلے مریدین یہاں فتنہ پھیلاتے ہیں اور سمجھاؤ تو سمجھتے نہیں۔ ابھی 2-4 روز پہلے ہمارے سامنے جو ہے ہتھیار ڈال دیا ہے، ایک کو کتاب پڑھنے کے لائق نہیں تھا، جب سامنے ہم نے کتابیں رکھی اور بھگ گیا، اور بھگ کر اس طرح کا اسٹیٹس لگا رہا ہے۔ اتنے بڑے ذلیل ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اب رہا مزارات پہ کتبے لگانا، تو اس کی بھی احادیث میں اس سلسلے میں بھی روایت موجود ہے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کا جب وصال ہوا، انہیں دفن فرمایا تو آپ کے سرہانے ایک پتھر نصب فرمایا اور فرمایا میں اس پتھر کے ذریعے اپنے بھائی کو جانتا رہوں گا اور ان کے قبر کے ساتھ میرے گھر والوں میں سے جن کا انتقال ہوا ہوگا انہیں دفن کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر ایک پتھر لگایا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبر پر یادداشت کے لیے پتھر لگانے میں حرج نہیں ہے۔ ہاں، جو عام قبریں ہوتی ہے ان میں نہیں لگانا چاہیے، چونکہ ان پتھروں میں بہت ساری آیت قرآنیہ، احادیث وغیرہ بھی لوگ لکھتے ہیں، تو بے ادبی نہ ہو۔ تو بہرحال مزارات اولیاء پر عمارت تعمیر کرنا اسی طرح جائز ہے جیسے کہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں چھاپنا۔ کیا اللہ کی مقدس کتاب جو آج کتابی شکل میں پوری دنیا میں ہے، عہد نبوت میں تھی؟ جب یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی 3 بیٹیوں کی مزاریں ان کے زندگی میں نہیں بنی، تو کیا حضور پر جو قرآن نازل ہوا آپ کے سینہ اقدس پر، وہ کتابی شکل میں لایا گیا؟ نہیں، وہ سرکار کی دنیا سے جانے کے بعد لایا گیا۔ کیا عہد صحابہ میں قرآن پر اعراب لگے؟ نہیں، وہ تو حجاج بن یوسف نے لگائے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کریم کی جو اور دیگر قرأتیں تھیں اس کو ختم کر کے قرآن کو حروف قریش میں پڑھا جانے لگا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اذان جمعہ کی اذان ثانی یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔
تراویح 20 رکعت نماز با جماعت کے ساتھ، یہ حضرت عمر کی سنت ہے۔ سینکڑوں مثالیں ہیں، یہ سب عہد نبوت میں نہیں تھی۔ اور پھر اس کے بعد تیسری صدی ہجری میں تمام احادیث وغیرہ مدون ہونے لگی، فقہ مدون ہونے لگی، پہلی صدی کے اخیر اور دوسری صدی کے شروع میں، اور پھر اسی طرح قرأتوں کا اہتمام ہونے لگا۔ آج یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں اور ہر مکتبہ فکر کے ہیں، وہاں جو باقاعدہ ایک کورس پڑھایا جاتا ہے، کیا صحابہ اس طرح کا کورس کرتے تھے؟ کبھی سنا صحابہ کے نام کے آگے مفتی ابو بکر، مولانا عمر، حافظ عثمان، قاری علی رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ، سنا؟ کبھی نہیں سنا۔ تو یہ بدبختی کی جو باتیں کرتے ہیں ان کے سامنے آپ، ابھی چند باتیں میرے ذہن میں تھی، میں نے عرض کی، آپ سینکڑوں ہزاروں نوٹ کر لیجئے اور ان سے سوال پوچھیے، خالی منہ بنا کر سن کر مت آئیے، بلکہ اٹیک کیجیے اور پوچھیے، جب یہ چیزیں بدعت ہے تو یہ چیزیں کیسے دین بن گئی؟ جبکہ یہ تو زمانے نبوت میں، زمانے صحابہ میں، زمانے تابعین میں، زمانے تبع تابعین میں، جس کو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم نبی نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، ان ادوار میں اس کا تصور تک نہیں تھا۔ بعد میں دھیرے دھیرے آج مسجدیں سب ایئر کنڈیشنز ہو گئی، مسجد میں الیکٹرک لگ گیا، مسجد کے اندر امام رکھنے اور باقاعدہ انہیں سیلری دے کر نمازیں پڑھوائی جا رہی ہے، مساجد میں مکاتب وغیرہ چل رہے ہیں، عالمی پیمانے پہ کانفرنسز، جلسے، اجلاس اور دنیا بھر کی جلوس وغیرہ نکالے جاتے ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے بھی آپ جو ہے زحمت فرما کر دلیل مانگ لیا کریں، اور سب سے بڑی بات، ایسے ملعونوں کو، خبیثوں کو قطعی نہ سنیں کہ ایمان کا طوطا اڑنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ پیارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، شہد دکھائیں، زہر پلائیں، قاتل ڈائیں شوہر کو، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اپنے ایمان کی خیر منائیے، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر سختی سے قائم رہیے، جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اسی میں آپ کی دنیا اور آخرت کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی سچے مذہب کی پیروی نصیب فرمائے، اس پہ استقامت نصیب فرمائے، اور اسی میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔